پہلے ایک کارکن ہے، پھر وہ اسپیشل چائلڈ ہے، اور پھر وہ کوئی کسی قسم کا زندگی میں اس نے کسی سے لڑائی تک نہیں کی، اس سے یہ تشدد کیا جائے. اور تشدد کیا کیا؟ سر بھی اس کا، انہوں نے کہا کہ اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اس کا جو جگر ہے اور جو اس کی جو پتا ہے اس کو انہوں نے اس طرح مارا بے دردی سے، وہ اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. لیکن اس کے پرائیویٹ پارٹس، یعنی اس کے اوپر تشدد کیا ہوا. میں ایک اور قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ انسان کو کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، جو انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اگر انسان اللہ کے حکم پہ چلے وہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. لیکن وہی قرآن میں لکھا وہ جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. جانور بھی یہ نہ کریں. اور یہ جو ہمارے اوپر جب سے میں یہ دیکھا ہے، ایک آدمی جب سے آیا ہے اس کو ایک پوزیشن پہ لگایا ہے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر سینسر ہو جائے گا، اس کو بھی پتا ہے، قوم کو بھی پتا ہے وہ کون ہے. جو اس نے ظلم کرنا شروع کیا سیاسی کارکنوں پہ، ایکسپرٹیز تھی اس کی کاؤنٹر ٹیررزم، دہشت گردوں سے کچھ کرتا تھا. لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ دہشت گردوں سے بھی یہ جو کرتا ہوگا یا جن کے اوپر شک ہوگا کرتا ہوگا، تو وہ کتنی نفرت پھیلی ہوگی ان علاقوں کے اندر. تو یہ جب سے وہ آیا، پہلے ہم نے شہباز گل کا، پہلے ہم مانے ہی نہ کہ شہباز گل سے یہ ہوا. وہ شہباز گل ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. جو انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے، ایک یونیورسٹی پروفیسر پاکستان آتا ہے، چھوڑ کے ملک کے لیے ایک خواب دیکھ کے آتا ہے، اس کو جو انہوں نے ننگا کر کے جو اس کے اوپر تشدد کیا وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے. کون سا وہ دہشت گرد تھا؟ پھر اعظم سواتی سے جو کیا انہوں نے. یعنی ہم اگر قوم یہ چیزیں بھول جائیں گی، ایک دن آپ کا بھی وقت آ جائے گا. ایک سینیٹر 75 سال کا آدمی، اس کو صرف ایک ٹویٹ کرنے پہ اوپر کے باجوہ صاحب شکریہ NRO 2 کا، کون سے دنیا کے ملک کے اندر یہ جرم ہے کہ شکریہ باجوہ صاحب NRO 2 کا؟ لیکن وہ کوئی سپر کنگ، کوئی فرعون کہ کسی کی جرت پڑ گئی، رات کو اس کو مارا، پوتیوں کے سامنے اس کو 3 بجے آ کے گھر میں تشدد کیا، پھر اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور نامعلوم افراد کے حوالے کیا جنہوں نے ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. اور جب اس کو مار رہے تھے تو سنا رہے تھے اس کی چیخوں کی آوازیں، اور اس میں بتا رہے تھے اس کو کہ بتاؤ یہ عمران خان سے کیا جائے گا. یہ ان لوگوں سے پالا پڑا ہوا اس قوم کو. اس کے بعد ارشد شریف سے وہ سب کو پتا ہے کیا ہوا، کیا ارشد شریف کا قصور تھا. ساری قوم جانتی ہے کہ وہ رائے حق کا آدمی تھا، کوئی اس کا ضمیر کی قیمت نہیں تھی، کوئی اس کو خرید نہیں سکتا تھا، ڈرا نہیں سکتا تھا. اس جیسے جرنلسٹ سے، صحافی سے انہوں نے کیا. اور پھر سوشل میڈیا کے بچوں سے، میں نے آپ کو بتایا ماں باپ کا مجھے آیا کہ ہمارا بیٹا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. کوئی ٹویٹ کرنے پہ اس کو اٹھا کے لے گئے، 2 دن اس کو رکھ کے یہی ننگا کر کے مارا. وہ کہتے ابھی تک وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہوا. کتنے سوشل میڈیا کے بچوں نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے ٹویٹس کے اوپر اٹھا کے لے گئے ان کو. دہشت کہ کیسے کسی طرح ہم ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بنا دیں، خوف اتنا پھیلا دیں کہ ان کو غلام بنا دیں. اور پھر صحافیوں کے اوپر ان کو ذلیل کرنا، ان کو یعنی عمران ریاض کو پکڑ کے اس کو جیل میں 4 چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا، گندے سے کمرے میں. اس کو سمیع ابراہیم جیسے صحافی کو اس کو جا کے ذلیل کرنے کو، ایاز امیر دانشور، اس سے جو کیا. کہانی سنے تھا کیا؟ الیکشن اناؤنس ہے 30 اپریل کو. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن اناؤنس ہو گیا تو ایک پارٹی نے اپنی لانچ کرنی تھی کیمپین، آگے دن تھوڑے سے ہیں، روٹ اپروو ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحبوں کو پتا ہے، ان کسے طے ہوتا ہے اچھا اس روٹ پہ جانا ہے. ان کو کہتے ہیں جی تھوڑا سا آپ کو دہشت گردی کا خطرہ ہے، آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا، تو دھیان رکھیں. ہمارے ادھر سے روٹ اپروو ہوتی ہے کہ یہ روٹ ہے، آپ کو فکر نہ کریں، اس روٹ پہ آپ نکل جائیں. سب کچھ طے ہو گیا، لوگوں کو بلا لیا، ریلیز آ رہی ہیں، جناب ہم نے اپنی لانچ کرنی ہے کیمپین. ایک دم صبح نہ پتا نہ کچھ ہوا، ایک دم پولیس پہنچ گئی، ناکے لگ گئے،
پھر یہ نہیں انہوں نے کیا. ڈاکٹر صاحب یہ گواہ ہیں, یہ تو اپنی طرف سے آ رہے تھے ایک ریلی لے کے, آگے ناکا نہ انہوں چپ کر کے کھڑے ہیں وہاں, ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو گئی, پھر آگے گاڑیاں توڑنی شروع ہو گئے, ان کے اوپر چارج کر دیا, لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ساری ویڈیوز ہیں, گاڑیاں توڑ رہے ہیں آ کے. اور پورا پلان بنا ہوا تھا کہ اس دن انہوں نے اور لاشیں گرانی تھی. ہماری یہ آرڈر کر رہے ہیں ان کے لوگ کہ مارو ان کو یہ کرو, لاشیں گراؤ, کوئی فکر نہیں پڑتا, کیونکہ پلان کچھ اور تھا. پلان یہ تھا کہ الیکشن سے نکلنا, اور دوسرا عمران خان کے اوپر یہ ڈالنا, اور یہ ڈال دیا بیچارے. ضلع شاہ کا کیس 302 میرے اوپر قتل کا کیس ڈال دیا کہ میں نے اس کو قتل کیا. یعنی اگر ان بیوقوفوں میں عقل ہو, ایک تو عقل کی بڑی کمی ہے اس وقت, پتہ نہیں کون ان کو ایڈوائز کر رہا ہے. آپ مارتے ہیں, ساری قوم دیکھ رہی ہو, اور پھر میں اپنے اور قتل کسے کروں گا؟ ضلع شاہ کو. یعنی جس طرح میں نے بڑے زندگی میں قتل کیے ہیں, اور جس طرح 26 سال میں ہم نے بڑے کئی لوگوں کو قتل کروایا, ساری ہماری پرامن رہی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں, ان کی گاڑی پھر توڑی گئی, وہاں بیٹھے ہوئے ان کے اوپر اٹیک کر دیا. تو ان کا پلان تھا ایک لوگوں کو مارنا, الیکشن سے نکلنا, تصادم کرنا, اور دوسرا اس دن پورا پلان بنا تو اٹھا کے مجھے بلوچستان لے کے جانا تھا. یہ پلان تھا. اب میں اپنی قوم کے سامنے 2-3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اس وقت بدترین قسم کا مارشل لاء سے بھی بری سختی آئی ہوئی ہے ہمارے اوپر تو آئی ہوئی ہے. وہ دوسرے جو مرضی کرتے پھریں, پولیس اسکورٹ ان کے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ وہ اپنی کیمپین کر رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بلکہ پوری مدد کی جا رہی ہے. وہ اور بات ہے کہ لوگ نہیں آ رہے, لیکن ان کی پوری مدد. اور یہاں الیکشن شیڈیول کے بعد بھی کیمپین کے اوپر پابندیاں, ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز, کتنے لوگ ابھی جیل میں ہیں, کتنے لوگوں کے, میرے اوپر اب 80 تقریباً کیس ہو گئے ہیں. کوشش ہے کہ کسی طرح ہم کیمپین سے نکل جائیں, اور ساری کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف پھیلا دیا جائے کہ کسی طرح ان چوروں کو پھر سے جتا دیا جائے. میرا سوال اب یہ ہے, شعیب شیخ کو پکڑ لیا کل, اس کا کیا قصور تھا؟ بول کا کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ وہ ہمیں کوریج دیتا ہے. قصور یہ ہے کہ وہ جو کنٹرول چینلز ان کے ہاتھ میں ہیں, جن کو پیسہ بھی چل رہا ہے اور جن کو کنٹرول کیا ہوا ہے, ان میں سے بلیک آؤٹ ہو گیا. تو جو 1-2 چینلز ہمیں دکھاتی ہیں, 3-4 چینلز, ان کو تو کسی طرح بند کیا جائے. اس کا قصور یہ تھا, اور میں اس کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس نے مجھے بتایا کتنے کیسز اس کے اوپر کر رہے ہیں, کتنا پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی کوریج ختم کرو. اور اس کو کل پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. ARY کو کل بند کر دیا. بند کس چیز کے اوپر کرا ابھی تک یہ بھی نہیں ہمیں پتا بند کس پہ کیا ہے. بس عمران خان کی کوریج نہیں دے رہی. پیمرا کا کل ان کو عدالت نے کہا کہ پیمرا کو کہ میرے اوپر سے بین اٹھاؤ. کل ٹیلی فون کر کے لائیو تقریر انہوں نے کرنے نہیں دی. اور یہ الیکشن کا چند مہینے ہفتے رہ گئے ہیں. الیکشن کے مہینے میں ان کو ٹیلی فون کر کے میری تقریر نہیں کرنے دی. اب یہ کون اتنا طاقتور ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہ حکم کرتا ہے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا, اور وہ نہیں دکھاتے؟ کون اتنا طاقتور؟ پھر ایک اور ڈرامہ ہو رہا ہے. ضلع شاہ کے باپ کو پہنچ گئے ہیں سارے, یہ پولیس پہنچ گئی اس کے گھر, پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا ہے. زور یہ لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح کیس پیچھے ہٹے. جب سب کو ضلع شاہ کے والد نے بتایا کہ کل کیا ہوا ہے, آئی وٹنسز ہیں, انہوں نے دیکھا اس کو اس پولیس وین کے اندر, جو پریزن وین تھی, وہ دیکھا سب نے. ان آئی وٹنسز کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہوا کیا, گواہ بیٹھے ہیں. اس کے باوجود کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور وجہ بتا دے اس کے مرنے کی. اوپر سے 302 کا مطلب کہ میرے اوپر ڈال دیا کیس. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کور اپ کون کر رہا ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ کور اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہم جب پولیس والوں سے اندر سے پیغام آ رہے, جی ہاں ہم نے نہیں کیا, یہ کوئی نامعلوم افراد لے گئے تھے. کور اپ میرا کس نے کیا؟ ارشد شریف کا کور اپ کون کر رہا ہے؟
मेरी जेआईटी को सैबोटाज कौन कर रहा है? कौन इतना ताकतवर है कि पुलिस को हुक्म देता है कि आपने गवाही नहीं देनी मेरी जेआईटी में, और फिर जेआईटी का रिकॉर्ड सारा गायब, और फिर जेआईटी को एक केयरटेकर गवर्नमेंट खत्म करवा देती है, और फिर अरशद शरीफ का कवर अप कौन कर रहा है? कौन उसकी जेआईटी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा? और यही लोग अब इसका कवर अप करेंगे, क्योंकि इसमें से चीजें और निकलनी है। पुलिस ने कहना हमने नहीं किया, हमने इसको पूरी तरह केस लड़ेंगे। ये मोहसिन नकवी जो प्लांट किया हुआ, जो किसने प्लांट किया इस मुल्क, इस पंजाब के ऊपर चीफ मिनिस्टर, इसके ऊपर हम केसेस करेंगे, आईजी के ऊपर करेंगे, वो जो सीसीपीओ बनाया हुआ उस पर करेंगे। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुराना सीसीपीओ है उसको वापस रीइंस्टेट करो, उसको अभी तक रीइंस्टेट नहीं किया। अदालतों के फैसले नहीं चल रहा है, अदालत कुछ कहती है या उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। कौन है इतना ताकतवर कि उसके पीछे ये खड़े होके सारे मुल्क के कानून तोड़ने के लिए तैयार है? वो गवर्नर क्यों नहीं, केपी का क्यों नहीं गवर्नर डेट दे रहा इलेक्शन की? वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 दिन में होना है, वो क्यों नहीं दे रहा? कौन उसके पीछे खड़ा है जो वो डेट नहीं देता? सवाल मेरे सारे आखिर में पाकिस्तानियों के लिए, देखें, हमने बाहैसियत कौम फैसला करना है। क्या हमने इस जंगल में रहना है जिसका कोई अब मुस्तकबिल नहीं है और अपनी तबाही का रास्ते की तरफ जा रहा है? मुल्क तो डूब रहा है, माशियत तो तबाह हो गई है, सारे चोर ऊपर बैठ गए हैं, अपने 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म कर दिए हैं, पैसा इनका बाहर पड़ा है, 100 रुपए से ज्यादा इनके होते हुए डॉलर महंगा हो गया, रुपया गिर गया। यहां कौम गरीब होती जा रही है, इनका पैसा बाहर पड़ा ही है, इनको फायदा ही फायदा है, दौलत में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान के मुकाबले में। तो हमने यहां पे बाहैसियत कौम फैसला करना है। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक गुलामी का रास्ता और तबाही का रास्ता है, और एक अपनी हकीकी आजादी का रास्ता है। मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं, देखें जो जिले शाह से हुआ है, अगर आप सबके दिल में वो तकलीफ नहीं है जो आज हम सबको हो रही है, यहां डॉक्टर साहबा बताएंगे नहीं, वहां औरतें रो रही हैं हमारी, जो हर रोज इसको देखती थी। इसने 4 महीने हमारे साथ उधर धरने पे गुजारे, आज से 8-9 साल पहले जब 2014 में हमने धरना किया, 4 महीने ये वहां बैठा रहा। ये वो ऐसा इंसान था, इसे सब प्यार करते थे, और इसकी आप वीडियोस देख लें कि आपको पता चलेगा कि कैसा एक भला मानस इंसान, एक जिसको कोई दुनिया की कोई चीज ही नहीं थी, एक इश्क में काम करने वाला आदमी, अगर उससे ये कर सकते हैं, उसको तशद्दुद करके मार सकते हैं, और ये कौम चुप करके तमाशा देख सकती है। मैं फिर से आपको कहता हूं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने बर्तानिया के अंदर अपना टाइम गुजारा, क्रिकेट खेलता था 15-20 साल। उधर इस तरह की चीज हो, सारी कौम सड़कों पे होती है, कोई जिंदा कौम है, वो कौम अमर मारूफ पे चलती है। उसको जहाद का मतलब पता है कि जहाद होता है जुल्म का और नाइंसाफी के सामने कौम खड़ी हो, वो जिंदा कौमें होती है। मैं सारी आपकी अपनी कौम को कहता हूं, ये जो लोग, हमारी बदकिस्मती है कि ये जो जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जो 30 साल से जुर्म पेशा लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं और हर किस्म का जुर्म करते हैं, ये बैठे हैं, और जो 2-3 नामालूम अफराद जो इसको जकड़ के बैठे हुए, जिनका मैं नाम नहीं लेता क्योंकि फिर कट जाएगा, इन्होंने ये मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं। सारे पाकिस्तानियों जिनका जीना मरना इधर है, हमारी तरह के लोगों का, सारों को ये आज समझ आना चाहिए कि ये हम सब की बर्बादी है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने के पैसे बाहर पड़े हैं, जिनके डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस तरफ ये कौम जा रही है। इसलिए सारी कौम का मेरा आखिर में पैगाम है कि ये वक्त है हम सब खड़े हो इसके खिलाफ। मैं जो इन्होंने किया परसों, यानी जो जुल्म की इंतहा की, सारी कौम के ऊपर है। ये हमारा जुर्म क्या था? आप अगर कोई जुर्म भी ना करें, आइन और कानून के बीच में चलें, और फिर आपके ऊपर डंडे बरसाएं, लोगों को मारें, गाड़ियां तोड़ें और कत्ल कर दें एक वो इंसान, यानी जो
یعنی جس کو شاید اتنا تکلیف نہ ہوتی اوروں کی جتنی اس کی ذل شاہ کی تکلیف ہے. میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ سب تیاری کریں. ہم نے اس حقیقی آزادی کی جہاد میں ہمیں سب کو تیار ہونا چاہیے کہ ہماری جان بھی چلی جائے لیکن ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا. پاکستان زندہ باد.